شادی کے 3 سال بعد جب میں بیوہ ہوئی تو سسرال والے مجھے جوتیوں میں بٹھا کر کھانا دیتے تھے۔ ایک دن کھانا بناتے ہوئے مجھ سے روٹی جل گئی تو دیور نے مجھے بہت مارا اور بولا 5 منٹ میں گھر سے نکل جا۔ میں نے روتے ہوئے کچھ کپڑے بیگ میں ڈالے تو شوہر کی پرانی قمیض کی جیب میں سے 2 چابیاں اور ایک پتہ ملا۔ میں اس پتے پر پہنچی تو وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ میں نے اپنا سامان رکھنے کے لیے جوں ہی دوسری چابی سے الماری کھولی تو حیرت سے آنکھیں پھٹ پڑیں۔ شادی کو صرف 3 سال ہوئے تھے کہ میری زندگی ایک ایسے موڑ پر آ کر رک گئی تھی جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میرا شوہر اذلان ایک محنتی اور نرم دل انسان تھا۔ وہ زیادہ امیر نہیں تھا لیکن مجھے عزت دیتا تھا۔ میں نے کبھی اس سے بڑی بڑی خواہشات پوری کرنے کا مطالبہ نہیں کیا تھا کیونکہ اس کی محبت ہی میرے لیے سب کچھ تھی۔ ہم پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارا ایک پیارا سا 2 سال کا بیٹا تھا جس کا نام سمیر تھا۔ سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ اتنا اچھا نہیں تھا مگر میں شوہر کی محبت میں سب کے رویے بغیر میٹھے پرشکن لائے برداشت کرتی تھی۔ پھر ایک دن اذلان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ مختلف ڈاکٹرز کے پاس گئے، ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو پتہ چلا اذلان کی کینسر، وہ بھی آخری سٹیج میں ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ارد گرد کا کچھ ہوش نہیں رہا۔ میں بے سود ہو کر گر پڑی۔ اذلان کی بیماری کا سن کر میں دن رات روتی رہتی تھی۔ گھر میں سوگ کا عالم تھا۔ میں نے سب سے کہا اذلان کا علاج کروائیں، کیا پتہ وہ ٹھیک ہو جائیں، مگر میرے دیور نے کہا، ڈاکٹرز نے جواب دیا، علاج کی فیڈ نہیں بھائی، آپ چاند ماہ کی مہمان ہیں، بہتر ہوگا ہسپتالوں میں رلنے کے بجائے یہ وقت اپنے بیوی بچوں اور ہم سب گھر والوں کے ساتھ گزاریں۔ میں نے اذلان کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ بوجھ گیا۔ یقین انہیں دیور کی بات سے دکھ پہنچا تھا مگر وہ مجھے حوصلہ دیتے رہے اور ہر وقت پریشانی میں رہتے تھے۔ میری دیورانی مجھ پر چیختی تھی کہ گھر کے کام میں مدد کرواؤ، سارا دن رو رو کر نحوست پھیلا رہی ہو۔ میرے ساتھ اذلان کو بھی ان کی باتیں بری لگتی تھیں۔ ہم زندگی کے اتنے بڑے مشکل درد سے گزر رہے تھے اور انہیں کام کاج کی پڑی تھی۔ اذلان 6 ماہ بھی زیادہ نہیں رہ سکے۔ شاید اپنوں کے رویے نے انہیں وقت سے پہلے مار دیا۔ 4 ماہ بعد وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس دن کے بعد میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ شروع کے چند دن سسرال والوں نے ہمدردی کا ڈھونگ رچایا لیکن جیسے ہی تعزیت کرنے والوں کا آنا جانا ختم ہوا ان کا اصل چہرہ سامنے آنے لگا۔ میری ساس مجھے منحوس کہنے لگی، نندیں مجھے دیکھ کر منہ بناتی اور دیور مجھے بوجھ سمجھنے لگے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ اذلان کی موت کی ذمہ دار میں ہوں۔ میں جتنی صفائیاں دیتی اتنی ہی تذلیل اور ذلیل کی جاتی۔ آہستہ آہستہ میری حیثیت گھر کی بہو سے نوکرانی میں بدل گئی۔ میں صبح فجر سے پہلے اٹھتی، پورا گھر صاف کرتی، کپڑے دھوتی، برتن مانجتی، سب کے لیے ناشتہ بناتی، پھر دوپہر اور رات کا کھانا تیار کرتی۔ لیکن اس کے باوجود مجھے عزت تو دور کی بات، ایک وقت کی روٹی بھی سکون سے نہیں ملتی تھی۔ گھر کے سب افراد دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور میں جوتیوں کے اوپر بیٹھ کر کہا جاتا تھا اور میرے سامنے بچا ہوا کھانا پھینک دیا جاتا تھا۔ کئی بار تو سالن بھی ختم ہو جاتا اور مجھے سوکھی روٹی پانی سے کھانی پڑتی۔ ساس غصے سے کہتی کہ بیوہ عورتوں کی یہی اوقات ہوتی ہے۔ اذلان کو یاد کر کے میں آنسو بھی کھل کر نہیں بہا سکتی تھی کیونکہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو پھر نئی تذلیل شروع ہو جاتی۔ وقت گزرتا رہا، میں خاموشی سے سب ظلم سہتی رہی۔ میرے اپنے والدین بہت پہلے دنیا سے جا چکے تھے۔ میرا کوئی بھائی بھی نہیں تھا، اس لیے میرے پاس کہیں جانے کی جگہ نہیں تھی۔ اس دن بھی میں حسب معمول باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی۔ گرمی بہت زیادہ سی، مسلسل کام کرتے کرتے میری طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے روٹیاں پکانا شروع کیں۔ اچانک چولہے کی آگ تیز ہو گئی اور ایک روٹی جل گئی۔ اتنی سی بات پر قیامت آ گئی۔ میرا دیور عامر باورچی خانے میں آیا۔ اس نے جلی ہوئی روٹی دیکھی تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ زور سے چلایا، یہ کیا ہے؟ میں گھبرا گئی۔ بھائی میں دوسرا بنا دیتی ہوں، غلطی ہو گئی۔ اس نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میرے گال پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ میرا سر گھوم گیا، میں زمین پر گر گئی۔ لیکن وہ نہیں رکا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور مکے مارنے شروع کر دیے۔ میں روتی رہی، معاف کر دیں، دوبارہ نہیں ہوگا۔
مگر اسے رحم نہیں آیا۔ ساس اور نند بھی وہاں آ گئیں لیکن کسی نے اسے نہیں روکا۔ آخر عامر چیخا، منٹ میں اس کے گھر سے نکل جا ورنہ زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سہم گئی، میرے پاؤں کانپنے لگے۔ میں اپنے گھر میں گئی جو حقیقت میں اسٹور روم میں بن چکا تھا، وہی کمرہ جہاں کبھی میں اور اذلان مل کر مستقبل کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ میں روتے ہوئے اپنے چند کپڑے ایک بیگ میں ڈالنے لگی۔ سامان ویسے بھی کیا تھا، چند جوڑے کپڑے اپنے اور بچوں کے ساتھ تھے اور کچھ یادیں۔ اسی دوران میری نظر اذلان کی ایک پرانی قمیض پر پڑی جو الماری کے کونے میں رکھی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے قمیض اٹھائی اور اپنے سینے سے لگا لی۔ ایسے لگا جیسے برسوں بعد اذلان کی خوشبو محسوس ہوئی ہو۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے قمیض طے کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اندر کچھ محسوس ہوا۔ میں چونک گئی۔ جیب میں 2 چابیاں تھیں، ان کے ساتھ ایک تہہ کیا ہوا کاغذ بھی تھا۔ میں نے جلدی سے کاغذ کھولا۔ اس پر ایک پتہ لکھا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ یہ پتہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دل میں کئی سوال پیدا ہوئے۔ اذلان نے یہ مجھ سے کیوں چھپایا؟ یہ چابیاں کس چیز کی تھیں اور یہ پتہ کس جگہ کا تھا؟ باہر سے عامر کی آواز آ رہی تھی، نکل رہی ہے یا نہیں؟ میں نے جلدی سے کاغذ اور چابیاں بیگ میں رکھیں، اپنے بیٹے سمیر کو اٹھایا اور گھر سے نکل گئی۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے میں سیدھا اس پتے کی طرف چل پڑی۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد میں ایک پرانی سی بستی میں پہنچی۔ وہاں ایک چھوٹا سا مکان موجود تھا۔ مکان سادہ تھا لیکن صاف ستھرا لگ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں دروازے کے قریب گئی، پہلی چابی نکالی، کانپتے ہاتھوں سے تالا کھولا۔ چابی بالکل فٹ آ گئی، دروازہ کھل گیا۔ میں حیرت سے اندر داخل ہوئی۔ گھر کافی عرصے بعد بند تھا لیکن پھر بھی بہت منظم نظر آ رہا تھا، جیسے کوئی اسے محبت سے سنبھال کر گیا ہو۔ میں نے آہستہ سے پورا گھر دیکھا۔ 2 کمرے تھے، ایک چھوٹا سا باورچی خانہ تھا اور ایک کمرے میں لکڑی کی بہت بڑی الماری رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنا بیگ زمین پر رکھا، سمیر کو بھی زمین پر بٹھایا، پھر دوسری چابی نکالی۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے چابی الماری میں لگائی، چابی گھوم گئی، الماری کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور جیسے ہی دروازہ کھلا مکمل میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ الماری کے اندر ایک لفافہ تھا جس کے اندر کافی رقم پڑی تھی، ان کے ساتھ کئی فائلیں بھی تھیں۔ میں چند لمحے ساکت کھڑی رہی، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں جو دیکھ رہی ہوں وہ حقیقت ہے۔ میں کانپتے ہاتھوں سے ایک فائل اٹھائی، فائل کے اوپر اذلان کا نام لکھا تھا، اس کے اندر ایک خط بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے خط کھولا۔ خط کے شروع میں لکھا تھا، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں اور تم اس مکان تک پہنچ چکی ہو۔ یہ پڑھتے ہی میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور میں کانپتے ہاتھوں سے اذلان کا خط پڑھنے لگی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے خط مضبوطی سے پکڑا اور پڑھنا شروع کیا۔ خط میں اذلان کی لکھائی دیکھتے ہی میرے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرے سامنے بیٹھا ہو، مجھ سے بات کر رہا ہو۔ خط میں لکھا تھا کہ اگر تم یہاں تک پہنچ گئی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میرے بعد تم پر وہی ظلم ہوا جس کا مجھے پہلے سے ڈر تھا۔ میں اپنے گھر والوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میری موجودگی میں وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتے ہیں۔ میرے بعد تمہاری زندگی آسان نہیں رہے گی، اس لیے میں نے اپنی محنت سے جو پلاٹ لیا تھا وہ بیچ کر یہ مکان خریدا۔ میں چاہتا تھا کہ اگر کبھی تم پر مشکل وقت آئے تو تمہارے پاس ایک محفوظ جگہ ہو۔ خط پڑھتے پڑھتے میری ہچکیاں بند گئیں۔ اذلان نے لکھا تھا کہ الماری میں جو رقم رکھی ہے وہ کئی سال کی بچت ہے، اس کے ساتھ کچھ فائلیں ہیں جن میں اس کی ایک چھوٹی سی کمپنی کے کاغذات موجود ہیں۔ میں حیران تھی کیونکہ اذلان نے کبھی کسی کمپنی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ خط میں آگے لکھا تھا کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر ایک کاروبار شروع کر رہا تھا لیکن میں چاہتا تھا کہ سب کچھ مکمل ہونے کے بعد تمہیں بتاؤں۔ اگر زندہ رہا تو یہ سب تمہیں خود بتا دوں گا، لیکن اگر یہ خط تم پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ قسمت نے مجھے مہلت نہیں دی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے فائلیں کھول کر دیکھی تو
واقعی ایک رجسٹرڈ کمپنی کے دستاویزات موجود تھے، بینک ریکارڈ تھے اور کچھ ڈائری بھی رکھی تھیں۔ میں نے ڈائری کھولی تو اس میں اذلان نے روزانہ کے حساب کتاب کے ساتھ اپنے دل کی باتیں بھی لکھی ہوئی تھیں۔ ایک صفحے پر لکھا تھا کہ دل کی باتیں بھی لکھی ہوئی تھیں۔ سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میری بیوی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ دوسرے صفحے پر لکھا تھا کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ وہ مضبوط رہے کیونکہ وہ کمزور نہیں ہے۔ یہ الفاظ پڑھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ مرنے کے بعد بھی اذلان مجھے سہارا دے رہا تھا۔ شام ہونے لگی تو میں نے گھر کا جائزہ لیا۔ باورچی خانے میں کچھ ضروری سامان موجود تھا، پانی کا کنیکشن بھی چل رہا تھا۔ میں نے کئی مہینوں بعد سکون کا سانس لیا۔ اس رات میں اسی گھر میں سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو پہلی بار مجھے کسی ڈانٹے یا حکم دینے کی آواز نہیں آئی۔ میں کچھ لمحے خاموش بیٹھی رہی، پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ اب میری زندگی کا فیصلہ میرے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگلے چند دن میں نے گھر کی صفائی، تمام کاغذات ترتیب سے پڑھے اور اذلان کے کاروبار کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ فائلوں میں ایک فون نمبر بھی تھا جو اذلان کے دوسرے دوست سلیم کا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے اسے فون کیا۔ سلیم میری کال سن کر خاموش ہو گیا۔ اس نے پھر دھیمی آواز میں کہا کہ مجھے اذلان کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ واقعی وہ دونوں مل کر ایک کاروبار شروع کر رہے تھے۔ اذلان بہت ایماندار اور محنتی تھا۔ سلیم نے بہت کہا وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ اگلے دن وہ مکان پر آیا۔ اس نے تمام تفصیلات سمجھائیں۔ معلوم ہوا کہ کمپنی ابھی چھوٹی تھی لیکن اس میں ترقی کی بہت گنجائش تھی۔ سلیم نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو اذلان کی جگہ کمپنی کی مالک بن سکتی ہوں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے کاروبار کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا لیکن پھر مجھے اذلان کی ڈائری کے الفاظ یاد آئے۔ اس نے لکھا تھا کہ تم کمزور نہیں ہو۔ میں نے ہمت کی اور کام سیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے کئی مہینے میری زندگی میں مسلسل جدوجہد رہی۔ میں روز نئی چیزیں سیکھتی، حساب کتاب سمجھتی، لوگوں سے ملتی۔ کئی بار غلطیاں بھی ہوئیں لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ آہستہ آہستہ کمپنی بہتر ہونے لگی، آمدنی بڑھنے لگی اور میرا اعتماد بھی واپس آنے لگا۔ اپنے بیٹے کی خاطر مجھے محنت کرنی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتی تھی اور ہماری محنت رنگ لے آئی۔ کمپنی اچھے سے چلنے لگی۔ سلیم ایک اچھا انسان تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو مجھے بیوہ اور میرے یتیم بچے کا حق کھا جاتا۔ میرے دیور اور باقی گھر والوں کو علم ہو چکا تھا کہ اذلان نے مرنے سے پہلے ہی محفوظ ٹھکانہ دے کر گیا۔ ان کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے تھے مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ جب ایک در بندے کرتا ہے تو دوسرا دروازہ کھولتا ہے۔ اپنے بندوں کو کبھی بیزار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو اور چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔